بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مجھے کم از کم اس بات کی توقع نہیں تھی، اور میری جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ڈیفینیٹلی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دے کے ان کی بھی انوالومنٹ یعنی کہ تھی یہ جو سارا کچھ ہوا ہے اس میں، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں فوج کا نام نہیں لوں گا اور میں احتیاط برتوں گا، بیکاز فوج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے بعد میں بھی آپ کو بتایا کہ اپنی اسٹیٹمنٹس میں یہ سب کچھ کہا، لیکن کل کی جب ان کی جو میٹنگ ہوئی اخبار نویسوں کے ساتھ، اور وہ جو چیزیں سامنے آئیں وہ بڑی بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹل اٹیک، ڈائریکٹ اٹیک تھا وہ فوج کے اوپر، فوج کی ہائی کمانڈ کے اوپر، اور جس قسم کی باتیں انہوں نے کی وہ بالکل کلیئر کٹ، وہ جو ریڈ لائنز ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ ریڈ لائنز کراس ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اور اسی طرح نہ صرف انہوں نے کہا بلکہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں ان کی بھی کل ایک پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے تو ڈائریکٹ کہا کہ جی نیوٹرل کو جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ نیوٹرل سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، تو اس کے بارے میں نیوٹرل کا حوالہ دیتے ہوئے پریس کانفرنس میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے کہا کہ نیوٹرل امریکہ کی جو کانسپریسی تھی اس کا حصہ تھے، اس کانسپریسی کا۔ سو جو ہینڈلر کی بات تھی کہ جی ہینڈلر کون تھے، اور پھر میر جعفر اور میر صادق کی بات کر کے تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بات کی، جب اس کے اوپر شور مچا تو انہوں نے کہا میں تو شہباز شریف کو کہہ رہا تھا، لیکن کل جو اخبار نویسوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کچھ اور بات کر دی کہ جی شہباز شریف کے علاوہ بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں، اور جب موضوع وقت آئے گا تو وہ ان کا نام لیں گے، اور اس طرح کی بات۔ سو جس طرف جا رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب نے کل باتیں کی وہ بہت خطرناک ہیں، اور خطرناک نہ صرف ظاہر ہے فوج کے انسٹیٹیوشن کے لیے ہیں۔ وہ ریڈ لائنز کی بات یہی ہے نا کہ دیکھیں آپ اس حد تک نہیں جا سکتے، اور جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں اگر اس حد تک آپ بات کریں نا کہ جی کسی اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی، یا انہوں نے پہلے بھی مداخلت کرتے رہے، یا واٹ ایور جو بھی اس حد تک بات پھر بھی قابل برداشت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بات کریں پاکستان کی فوج، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے، کسی بھی آپ ایک یا دو بندے یا تین بندے واٹ ایور جو بھی ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں اس قسم کی بات کنوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فورن کانسپریسی، یو ایس امریکہ کی ایک سازش تھی، اس سازش کو انہوں نے یہاں پہ ہینڈلر تھے اس کے، اور وہ امپلیمنٹ کروائی، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس سے یہ پہلے جو باتیں ہوتی رہی بہت ماضی میں بھی ہوتی رہی، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ جو باتیں ہوتی رہی ہیں، جو پروٹیسٹ ہوتا رہا ہے جس قسم کی، وہ تو یہ تھا کہ مداخلت ہے، اس مداخلت نہیں ہونی چاہیے پالیٹکس کے اندر، یہ وہ سارا کچھ، اور جو ایک جائز بات ہے، لیکن اس قسم کا آپ اتنا سیریس الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن اینی ہاؤ انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے میں پیغامات آتے ہیں، اور انہوں نے کہا لیکن میں ان سے بات چیت نہیں کر رہا، اور میں نے ان کے نمبرز بلاک کر دیے ہیں۔ آپ کس کے نمبرز ہوں گے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موبائل کس کے نمبر ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کی جو بڑی حیران کن تھی کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی حکومت کو کمزور مطلب ہے کہ کیا گیا، اور وہ بھی انہی کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ انہی نے کمزور کیا، اور اس کی ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ جی کوئی 20-30 پی ایم ایل این کے جو لوگ تھے فارورڈ بلاک بنا رہے تھے، اور وہ فارورڈ بلاک بن جاتا اور میری طرف آ جاتے تو وہ ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ مضبوط ہو جاتی، لیکن ان کو کہا گیا، اور یہ انہوں نے اشارتاً یہی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں آپ جس پارٹی میں ہیں وہیں پہ رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب اور عدلیہ پر تو ہمارا اثر نہیں، لیکن جن کا اثر تھا، مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اثر تھا، اگر وہ چاہتے تو 8 سے 10 لوگوں کو سزائیں ہو جاتی۔ اب مجھے بتائیں، یعنی کہ وہی والی بات کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا، عدلیہ کے اوپر، مطلب ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہماری عدلیہ فیصلے کرتی ہے، جو کہ الزام لگایا جاتا ہے۔ سو وہی والا الزام لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ 8-10 بندے، اور 8-10 بندے ظاہر ہے وہی ہوں گے جو عمران خان کو پسند نہیں ہیں، جو ان کے اپوزیشن کے لوگ تھے، جن کو پسند نہیں کرتے تھے، جن کو چور ڈاکو کہتے ہیں۔ مطلب ہے کہ انصاف ہو نہ ہو، میرٹ کے اوپر چیزیں ہوں نہ ہوں، لیکن چونکہ یہ جن کو عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں تھے، تو ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو یہ ہے کہ جی ہونی چاہیے تھی، وہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے سزائیں ہو جاتی، تو اس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوتا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس سے احتساب کا عمل کیسے مضبوط ہوتا، یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے تو کمزور ہوتا ہے، یہ تو انصاف کے نام کے اوپر، احتساب کے نام کے اوپر، یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے، اور جس کو بار بار استعمال کیا، جس کی وجہ سے نیب کو استعمال کیا گیا۔ اچھا، انہوں نے ان سے یہ بھی پوچھا گیا
کہ کس وجہ سے آپ کے حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات کیوں خراب ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ جی جو یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ جی عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اگر ہٹاتا تو تحریک انصاف تقسیم ہو جاتی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، ہر شخص جو بھی عمران خان سے جن کی ہمدردی تھی، ان کے جو لوگ تھے، اور جو بھی ان کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وزیر تھے، مشیر تھے، پی ٹی آئی کا کسی بھی بندے کا نام لے رہے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ بزدار صاحب کو آپ وہاں پہ رانگ چوائس ہے، اور کہ صحیح بندہ لگائیں تاکہ پرفارمنس بہتر ہو۔ اور اگر فرض کریں کہ آرمی چیف نے، یا فرض کریں ڈی جی آئی ایس آئی نے، یا کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ آپ کو بزدار صاحب کو وہاں پہ بدل کے کوئی اچھا بندہ لگانا چاہیے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں یہ کیسے غلط ہو گیا، اور یہ کیسے کوئی ہو گیا کہ آپ ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور اس طرح کی بات، جبکہ یہ ایک مشاورت کی بات تھی۔ اور لیکن اینی آؤ یہی والی بات، اور پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ یہ کہا گیا جی کہ جی آپ کرپشن کے اوپر یا جو ہے نہیں اس کے اوپر نہیں، بلکہ اپنی کارکردگی کے اوپر فوکس کریں۔ یہی بات میں کہہ رہا ہوں، سب ان کو کہتے تھے عمران خان صاحب کو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بھی یہ ویو پوائنٹ تھا کہ فرام ڈے ون آ کے چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو یہ گردان تھرو آؤٹ پڑھتے رہے۔ ایک تو بات یہ کہ کسی کو چور ثابت نہیں کروا سکے، کسی کو ڈاکو ثابت نہیں کروا سکے۔ اس گردان کے ساتھ ہی پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی انہوں نے نہیں آنی دی، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک جس طرح ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ترقی ہو سکی۔ اور پھر وہی والی بات کہ آپ کی گورننس کے اوپر آپ کی کسی قسم کی توجہ نہیں تھی، آپ نے پرفارمنس جیسے ہونی چاہیے تھی وہ آپ کی پرفارمنس۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ اگر ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہوں گے، غصے کے موڈ میں ہوں گے، چور ڈاکو کرتے رہیں گے، تو ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، بزنسز صحیح نہیں ہوں گے، اکانومی بہتر نہیں ہوگی۔ تو اور مجھے بتائیں کہ اس میں ایسی کیا خرابی کی بات ہے کہ جی وہ بھی کہ جی اس کو بھی کہ جی جیسے کہ کوئی کانسپریسی تھی، یا جیسے کوئی عمران خان صاحب کی حکومت کو خراب کرنے یا سازش کرنا یا اس کو کمزور کرنے کی بات تھی۔ وہ تو کہہ رہے، وہ تو آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی کے اوپر توجہ دیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہے وہ نہیں کہا، یہ نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو ان کو یہ کہتا رہا تھا کہ آپ مثال سندھ کی دے رہا تھا کہ آپ دیکھیں وہاں پہ کرپشن کے کیا حالات ہیں، وہاں پہ کارکردگی کی پرفارمنس کیسی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنی گولڈن اپرچونٹی عمران خان صاحب کو ملی تھی، جو کہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئے تھے، جس قسم کے وہاں پہ 2018 کے الیکشن سے وہ بھی سب کو پتا تھا، اور سارا کچھ جو بھی ہے یہ اب پوری دنیا کو پتا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ ان کو لایا گیا اور جس قسم کی سپورٹ دی گئی، اگر عمران خان صاحب یہ چور ڈاکو چور ڈاکو غصہ، یہ جو ان کی یہ جو نفرت والی سیاست ہے، اگر اس کو چھوڑ کے اپنی گورننس کے اوپر توجہ دی ہوتی، انہوں نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے کام کیا ہوتا، انہوں نے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کے لیے مطلب توجہ اگر آپ کی پرفارمنس کے اوپر ہوتی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسٹ ان کے پاس اپرچونٹی اور بیسٹ گورنمنٹ ہوتی پاکستان کی ہسٹری میں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ سارے کا سارا جو زور ہے ان کا، وہ زور مطلب ہے کہ اس کے اوپر رہا کہ جی چور ڈاکو۔ اینی ہاؤ یہ اب بڑی سیریس بات ہو چکی ہے، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور چونکہ عمران خان صاحب میری خود بھی بات ہوئی تھی اور خود بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں اس قسم کی بات نہیں کروں گا، تو یہ تو بہت آگے چلے گئے خان صاحب، اور یہ تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ کنفرنٹیشن میں چلے گئے۔ آپ نے تو سیاست میں وہ بھی غلط تھا کہ جی آپ اپنے اپوننٹس کو، جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، ان کو ہاتھ نہیں ملاتے، چور ڈاکو کی گردان کر دیتے ہیں، اور اب آپ میر جعفر میر صادق کر کے اور آپ کانسپریسی میں ڈائریکٹ انوالو کر رہے ہیں، اپنی فوج کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آپ کر رہے ہیں، یا ان کے ٹاپ کمانڈرز کو کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہوگا، لیکن اینی ہاؤ آئی سیریسلی فیئر یعنی کہ یہ وہ سٹیج آ چکی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ خاموش رہے گی۔ اب وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، اب ان کا رسپانس کیسے ہوگا، یہ اب دیکھنے کا مطلب ہے کہ دیکھا جائے گا۔ بیکاز اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ والی بات کہ جی یہ بھی ان کو پہلے کا پتہ ہے کہ جی جس قسم کی کیمپین چلائی گئی آرمی کے اگینسٹ، آرمی چیف کے اگینسٹ، اور پھر یہ کہ جی اس بندے کو، اس جرنیل کو آپ آرمی چیف لگا دیں، اس کو آپ ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیں،
جو انکمبنٹ ڈی جی آئی ایس ہے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا سب کچھ. تو یہ تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے چلائے گی, اس کمپین کے پیچھے کون ہے. اور وہ مجھے جو اطلاعات ہیں وہ مجھے خود بتایا گیا اسٹیبلشمنٹ کے سورسز نے کہ جی ان کے یہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کنسنٹ کے ساتھ یا ان کی انفارمیشن کے ساتھ یہ ساری کی ساری کیمپین چلائی گئی. لیکن اب تو بہت ہی آگے چلے گی, اب تو کیمپین کی اب تو ڈائریکٹ باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. اب جو آپ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 سال پہلے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ بھی بات کرتے تھے, لیکن ڈائریکٹ وہ بات اور وہ مداخلت کی بات کرتے تھے. اور وہ ایک مطلب ہے کہ ظاہر آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس جنرل فیض صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ نے یہ مداخلت کی, آپ نے یہ مداخلت کی, الیکشن ایسے ہوئے, یہ ایسے ہوئے, سزائیں ایسی ہوئی, واٹ ایور جو بھی ہے. لیکن یہاں پہ تو بالکل ہی بہت ہی آگے مطلب ہے معاملہ چلا گیا. نہ صرف ہر اپنی ناکامی جو ہے جو کہ اس کو چھپانے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے سارے کا سارا ملبہ بھی فوج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا, جنہوں نے وہی اگین میں کہتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ طریقے سے عمران خان کو سپورٹ کیا. نہ صرف وہ بلکہ اب تو آپ نے سازش کی بات کر دی. اور وہ ڈاکٹر شیریں مزاری کی تو میں ان کی پریس کانفرنس سن کے پریشان ہو گیا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں اور آپ نیوٹرل کا نام لے کے کہتی ہیں کہ یہ سازش میں شامل تھے, انہوں نے سب فیسیلیٹیٹ کیا. وہی ہینڈلر والی بات اور سارا کچھ ویری ڈینجرس, یہ چیزیں بڑی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ملک کے لیے بھی خطرناک ہیں. یہ آرمی کے انسٹیٹیوشن کو بھی آپ مطلب ہے کہ ملائن کرنے والی, سیریسلی ملائن کرنے والی بات ہے. اور اس طرح کے الزام کے اوپر جو کہ الزام پہلے کبھی بھی نہیں لگا پاکستان کی فوج کے کسی بھی اس طرح کے مطلب ہے کہ مطلب ان کے کمانڈر کے اوپر, لیکن آپ کس قسم کی یہ بات کر رہے ہیں. لیکن اینی ہاؤ اس کا میرا یہ خیال ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا. بلکہ پی ٹی آئی کے ایک اہم بندے نے جو ان کے منسٹر تھے اور جو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو بولتے ہیں ابھی بھی بولتے ہیں, کافی فرنٹ پہ آ کے بولتے ہیں, وہ جو لیڈر ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا اور بات کی. اور وہ بھی مجھ سے ایگری کر رہے تھے, بلکہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب سی باتیں کر دی انہوں نے, اور نہ جانے کس نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں. تو اینی ہاؤ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اللہ کرے, میں تو اللہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ چیزیں رکیں اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے. اور وہ اس لحاظ سے کہ بھئی آپ اپنے اپوزیشن جو آپ کے اپوننٹس ہیں پولیٹیکل, آپ ان سے بھی بات چیت کریں. یہ کیا ہے کہ بالکل دشمنی اور اناد اور یہ اس حد تک چلے گئے, اور آپ حکومت سے کیا نکلے کہ آپ نے ہر طرف فائر کرنا شروع کر دیا, اور آپ نے بالکل بھی کوئی رکنے کا نام نہیں لے رہے. یہ وہ چیز ہے جس کو رکنا چاہیے, اور جو کہ بڑے خطرناک طریقے سے اور بڑے غلط سائٹ کے اوپر جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم.